السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و صلی علی محمد۔ اما بعد، صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے معزز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس موضوع پر مسابقہ میں مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین بزم، مہمان نوازی ایک عظیم اور قابل فخر انسانی صفت ہے جسے ہر معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ اخلاقی رویہ ہے جو کسی بھی انسان کے دل میں دوسروں کے لیے محبت، عزت اور خیر سگالی کی جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ہماری ثقافت اور دینی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ مہمان نوازی ایمان کی علامت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ سامعین بزم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات مہمان نواز ہونے کو بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطر کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور جب ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے تم پر سلامتی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا تم پر بھی سلامتی ہو، پھر فوراً جا کر مہمانوں کے لیے بھونا ہوا بچڑا لے آیا۔ سامعین بزم، اس واقعے سے مہمان اور میزبان کے آداب سمجھ لینی چاہیے کہ مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتدا باہمی سلام سے ہونی چاہیے، جیسا کہ ان مہمانوں نے یعنی کہ ان فرشتوں نے آ کر کیا تھا، سب سے پہلے آ کے السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام ہونی چاہیے۔ مہمانوں کو اچھی جگہ ٹھہرا کر فوراً اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اپنے مہمان کا جائز حق کے مہمانی عزت کے ساتھ ادا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جائز حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک رات اور مہمانوں کی مہمانی 3 دن تک ہے، اس کے بعد اس کا کوئی حق نہیں بلکہ اس کا صدقہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے کے انتظام کرنے چلے گئے۔ فراق کے معنی ہی ہے کہ چپکے سے مہمانوں سے الگ ہو کر گھر چلا جا۔ مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے اہل و عیال سے علیحدہ ایک جگہ ہونی چاہیے تاکہ دونوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جیسا کہ فراق الاہلی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان خانے میں بیٹھا دیا جو کہ اہل و عیال سے الگ تھا۔ مہمانوں کی دل جوئی کے لیے خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا چاہیے۔ اگر رات میں عشاء کے بعد گفتگو کا موقع ہو تو اس وقت بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور بیکار بات چیت کر کے دماغ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مکالمہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو باقدر ضرورت با مقصد گفتگو فرمائی۔ مہمانوں کی تکریم جزوی ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے اہانت امیز برتاؤ کرنا چاہے تو میزبان پر فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدافعت کرے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ان معزز مہمانوں کے ساتھ توہین کا برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا اور فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ سامعین بزم، ایک مہمان نوازی انسانوں کو قریب لانے، محبت بڑھانے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مہمان نواز شخص
نہ دوسروں کا دل جیتتا ہے بلکہ اپنے لیے بھی بہت سی نیک نامی اور برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے شکر کر اللہ کا بد دل نہ ہو مہمان سے، شکر کر اللہ کا بد دل نہ ہو مہمان سے، رزق کھاتا ہے وہ اپنا تیرے دسترخوان سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں مہمان کی کما حق کا ضیافت کرنے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔